بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لیا ٹی وی سے میں ہوں ملک خالد محمود ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیا کی آواز۔ دوستو، لیا کی آواز پروگرام کا آج کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ حالیہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا کے انتخابات جو 10 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں کے سلسلے میں سجایا گیا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم نے اپنی جو مہمان شخصیت کو مدعو کیا ہے، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سابق صدر ہیں آج میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آج ان کا ٹینیور اینڈ ہو گیا ہے، سابق نائب صدر اور صدر کی امیدوار ہیں مس صنوبر گل خان صاحبہ۔ آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا میں، اور موجودہ جو الیکشن ہو رہا ہے 10 جنوری کو اس میں صدارت کے امیدوار ہیں۔ میڈم صاحبہ، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا میڈم کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کے لیے اپنا تعارف اپنی زبانی خود کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے سارے خیالات کا موقع دیا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں گزشتہ 10 سال سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا کی ممبر ہوں اور ایڈوکیٹ ہوں۔ اس سے پہلے ماسٹرز ہے میری اسپیشل ایجوکیشن میں، اور میں نے کالج یونیورسٹی اسلام آباد سے کمپلیٹ کیا، لیکن LLB BZU سے کیا، اور اس سے پہلے جو میرا ماسٹرز ہے وہ بھی ریگولر یونیورسٹی سے کیا اسلام آباد۔ تو یہ مختصر سا میرا تعارف ہے، اور میں اس سال جو آج اینڈ ہو رہا ہے، یعنی کل ہمارا نیا الیکشن ہوگا، تو اس سے پہلے اب تک میں نائب صدر کی سیٹ پر فرسٹ ٹائم رہی ہوں، اور اس سے پہلے بار میں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ آپ شعبہ وکالت میں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ موسٹلی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اور اس میں خاتون کے لیے جو وکالت کا پیشہ ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب کیا سوچ کے پیشہ وکالت میں آئی تھی؟ آپ نے بہت ہی اچھا اور ریلیونٹ کویسچن کیا۔ میرا جو ایڈوکیٹ بننا ہے، دس از بیکاز آف مائی پیشن، اور میں بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر اس پروفیشن میں آئی ہوں، اور مجھے آسان چیزیں کبھی بھی اچھی نہیں لگی، اور یہ جو مشکل پیشہ ہے، بے شک اس میں بہت ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس سے زیادہ باعزت پروفیشن کوئی اور مجھے نہیں لگا کہ جس میں آپ کو ایک ڈگنیٹی، پاور اور سیلف رسپیکٹ جو ملتی ہے بینگ اے لائر، وہ میرا خیال ہے آپ کو دوسرا کہیں بھی آپ کسی بھی شعبے میں جائیں تو جب آپ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشنز ملتے ہیں، بٹ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں تو ایک بالکل ہی رسپیکٹ فل اور بڑا ہی ڈگنیفائڈ آپ کو رسپانس ملتا ہے۔ اچھا میڈم، آپ رہی ہیں نائب صدر موجودہ ٹینیور میں، جو اب باڈی جس کا آج ٹینیور ختم ہو رہا ہے اس میں آپ نائب صدر رہی ہیں۔ آپ نے اپنے اس نائب صدارت کے دور میں بار کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، اور آپ کیا اپنی جو کیبنٹ تھی اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اگر مطمئن ہیں تو کس حد تک، اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو کس حد تک اور کیوں؟ بیسیکلی دس از ناٹ اے سنگل کوشچن، یہ بہت سارے کوشچنس ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ ون بائی ون ان کا آپ جواب دے سکوں۔ نائب صدر ہونے کی حیثیت سے جو لمیٹڈ پاورز ہمارے اس عہدے پر ہمیں ملتی ہیں، اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے آؤٹ آف دا وے بھی کوششیں کی ہیں، جو میرے دائرہ اختیار میں تھا وہ میں نے کیا ہے، اینڈ آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ کہ میں نے اپنے رول کو بہت ہی ایکٹیولی پلے کیا ہے، بینگ وائس پریزیڈنٹ اور اس ایگزیکٹو باڈی کا حصہ ہوتے ہوئے، اور آئی فاؤنڈ کہ آئی شوڈ پرفارم مور بیٹر، اسی لیے میں اس اسٹیپ کے ساتھ آئی ہوں کہ مجھے صدارت کی سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کر کے بھی آنا چاہیے، کیونکہ بینگ نائب صدر جو ہے بہت ہی محدود اختیارات میں آپ محدود ہی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن صدر ہوتے ہوئے آپ اچھے اور ڈیئرنگ سٹیپس لے سکتے ہیں اور بار کے لیے بہت ہی بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، اور اسی یعنی ویژن کے ساتھ میں نے یہ سٹیپ لیا ہے۔ اچھا میڈم، اب آپ نے صدارت کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک دور اقتدار ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا، اسی دور اقتدار میں آپ نے اگلے دور اقتدار کے لیے جو ہے تگ و دو شروع کر دی اور الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
کیا بار میں تقریباً 80 یا 100 کے قریب خواتین ہیں، ان میں سے کوئی ایلیجیبل نہیں تھی یا اس قابل نہیں تھی کہ آپ اس کو موقع دیتی؟ آپ نے خود ہی کیوں فیصلہ کر لیا کہ ایک دور اقتدار ابھی اینڈ ہی نہیں ہوا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقتدار کا لالچ ہے آپ میں کہ ابھی ایک آپ کا دور اقتدار کنٹینیو تھا، آپ نے دوسرے کے لیے تگ و دو شروع کر دی اور آپ امیدوار بن گئی؟ کافی تیکھا سوال کیا ہے آپ نے. اس کا جواب یہ ہے، آنیسٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اقتدار کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بار میں خواتین صرف ووٹ دینے کے لیے نہیں ہیں. دے کین لیڈ، دے کین بی اے گڈ لیڈر، جس کی زندہ مثال آپ کی سی ایم پنجاب، آپ کی موجودہ اس وقت فیشن جج صاحبہ، ٹھیک ہے، ہماری ابھی یہاں سے ٹرانسفر ہو کر گئی ہیں ڈی سی صاحبہ، اور پیرا فورس کی انچارج وہ بھی لیڈی ہیں. فیمیل کین آلسو پرفارم مور بیٹر دین دا میلس. تو ان کو اپرچونٹی کیوں نہیں دی جاتی؟ شاید ان کے لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے، شاید ان میں اتنی کریج نہیں ہوتی، اس لیے آج تک لیا بار میں کبھی کسی نے یہ سٹیپ نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس خوف سے باہر آنا چاہیے کہ وہ صرف یہاں پر دوسروں کے لیے نعرے مارنے کے لیے آئی ہیں یا دوسروں کے لیے کیمپین اور سپورٹ مانگنے کے لیے آئی ہیں. ان کو اپنے ساتھ بھی کھڑے ہو کر اپنے لیے بھی اس بار سے سپورٹ مانگنے کا، لیڈرشپ مانگنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میل کو ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اگر نہیں کرتی تو یہ ان کی اپنی ذاتی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا. میں نے خود اس میں دلچسپی لی ہے اور میں کانفیڈنٹ ہوں. میں نے اسٹیپ لیا اینڈ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو مائی بار، جنہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، مجھے اپرچونٹی دی اور مجھے انکریج بھی کیا. بچوں کے فرسٹ ٹائم ہے اس لیے تھوڑی سی ہیزیٹیشن ضرور موجود ہے. میں کہوں گی کہ میرے ساتھ کسی الائنس نے، کسی گروپ نے یعنی اسی ہیزیٹیشن کی وجہ سے اوپنلی سپورٹ کا نہ تو اعلان کیا ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی میرے ساتھ کیمپین میں ساتھ چلا ہے. بٹ آئی وڈ سے ہیئر کہ دیر آر few persons who are more daring, courageous and encouraging for female، کہ انہوں نے میرے ساتھ اوپنلی سپورٹ کا بھی کہا اور وہ میرا ووٹ بھی مانگ رہے ہیں، میری کیمپین بھی کر رہے ہیں، جن میں میرے سب سے پہلے عابد بلوچ زور صاحب، چودھری طاہر حسن صاحب ہیں. ان کی جو ہے میرے ساتھ سپورٹ بھی ہے، نومینیشن بھی میری انہوں نے کی ہے، اور میرے ساتھ فیمیل بھی ہیں جو کیمپین میں ساتھ رہی ہیں. اور کلثوم صاحبہ، مس ربینہ صاحبہ میرے ساتھ انہوں نے اوپنلی سپورٹ بھی کی ہے اور میرے لیے ووٹ بھی مانگ رہی ہیں. بٹ یہ ہیزیٹیشن اس وجہ سے ہے کہ ہسٹری میں کبھی چونکہ کسی خاتون نے اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو لوگ تھوڑے سے اس بارے میں ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ پرفارم نہ کر سکیں، یا پھر صدر کی سیٹ کے لیے ایک میل کو ہی وہ چونکہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے، کبھی کسی نے اس کو بریک نہیں کیا اس امیج کو، تو اس کو وہ تھوڑا سا ابھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. بٹ میں یہ کہوں گی کہ مجھے انہوں نے ایکول اپرچونٹیز دی ہیں. میں نے اسی طرح کیمپین کی ہے جس طرح کے میل وکلا اپنے لیے صدارت کی نشست کے لیے کیمپین کرتے ہیں. تو مجھے ہر جگہ رسپیکٹ بھی ملی الحمدللہ، اور سب نے اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا. ایون کہ گروپس کے اگر لیڈر بھی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ڈیرنگ سٹیپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ کینڈیڈیٹ. اچھا میڈم، آپ کو 10 سال ہو گئے ڈسٹرکٹ بار میں پریکٹس کرتے ہوئے بطور ممبر. آپ نے اپنے ان 10 سالوں میں کیا کیا قانونی خدمات کیا کیا سر انجام دیے ہیں ان اپنی پریکٹس کے 10 سالوں میں؟ میری تو وہ لسٹ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ آپ کو میڈم کوئی ایک دو ہمیں بتا دیں. جی. میں ان میں سے جو سب سے مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں نے بار کے جو وکلا ہیں ان میں ان کی ڈگنیٹی کے لیے بہت کام بھی کیا ہے، کوشش کی ہے. اپنی صدر صاحب سے جو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں ایگزیکٹو باڈی کی، اس میں ہم نے جو چیزیں
کر سکتے تھے ہم نے کیے، لیکن چونکہ یہ محدود سے اختیارات ہوتے ہیں، اس میں آپ میں سجیشنز نے تو جسٹ پٹ جو کر ہے سکتے ہیں. قانونی خدمات کا پوچھا ہے، میں نے سیاسی خدمات کا آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے اپنے 10 سال جو آپ کا 10 سال پریکٹس کا دورانیہ ہے رائٹ رائٹ اس میں آج تک اپنی قانونی خدمات کیا کیا سر انجام دی ہیں؟ قانونی خدمات جی تو آپ پریکٹس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، سوری جی میں مس انڈرسٹینڈ. میں نے بہت سارے کیسز میں الحمدللہ فتح حاصل کی ہے، اور فیملی میٹرز میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں جس بھی کورٹ میں گئی ہوں کسی ریلیف کے لیے کسی کلائنٹ کے ساتھ، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ ریلیف کلائنٹس کو لے کر دیا ہے. اور فوجداری میری پریکٹس میرا انٹرسٹ ہے، لیکن اس میں آج تک میں نے صرف اسسٹ کیا ہے سینئرز کو، لیکن میں نے جس طرح کہتے ہیں نا 302 کے ٹرائل میں خود کوئی نہیں کیا اب تک، کیونکہ یہ ٹرائلز ایسے ہوتے ہیں کہ میں کر سکتی ہوں، لیکن پبلک کا جو ہے وہ اپنا یہ بڑا ایک ہیزرڈ ہے ہمارے لیے خواتین کے لیے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خواتین جو ہیں یہ صنف نازک ہیں، تو ان کو یہ جو اس طرح کے کرائم ہیں اس میں وہ ہم لوگوں پر زیادہ ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ فوجداری میں میل وکلاء کو ہائر کر کے زیادہ ایزی محسوس کرتے ہیں. باقی یہ جو فیملی کے اور سول کے ہوتے ہیں ہمارے، یہ تو روٹین کی بات ہے. اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کتنے ریلیف دیے، کتنے کلائنٹس کے کیسز جیتے، اور نہ ہی میں نے ان کو اب سے پہلے کبھی اس طرح کی، آج کل تو دیکھا ہے نا کوئی ایک مطلب کیس میں کوئی اگر ون کر جاتا ہے تو اس کو ہر جگہ پوسٹ کرتا ہے. ہمارے لیے تو یہ روٹین کی بات ہوتی تھی. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے اب تک کہ میں نے کس مشکل کیس میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے ریلیف دے کر دیا ہے. اچھا میڈم، وکلاء میں جو ہے خواتین بھی کسی حوالے سے کم نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آسمہ جہانگیر صاحبہ ایک لائز کمیونٹی میں خاتون ہونے کے ناطے بہت بڑا نام ہے. میڈم رشتہ لودھی صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے. اسی طرح سے ربیہ باجوہ صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ کی نائب صدر رہی ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بار میں ایسا سیاسی کارنامہ کون سا ہے جس کا بطور صدر امیدوار برائے صدارت آپ کریڈٹ لے سکیں؟ کوئی ایسا سیاسی کارنامہ جس کا آپ کریڈٹ لے سکیں اپنی کمپین میں؟ میں نے عرض کیا ہے پہلے ہی کہ وائس پریزیڈنٹ کے اختیارات محدود سے ہوتے ہیں. اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس سے پہلے کسی بھی وائس پریزیڈنٹ نے اتنا ایکٹیو پرفارم نہیں کیا جتنا کہ میں نے کیا ہے. میں نے ایگزیکٹو کی میٹنگ میں جو ہے ہمارے بار کے لیے پانی بڑا آلودہ ہے، اس کی واٹر فلٹریشن کی تنصیب کے لیے ریکویسٹ اور سجیشن صدر صاحب کو پٹ کی تھی. اس کے علاوہ میں نے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو خواتین کے لیے یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے جو مسائل ہیں، وکلاء خواتین جو آتی ہیں ڈیلی، ان کے لیے چونکہ ان کے پروگرامز چل رہے ہیں اسکوٹیز وغیرہ کے بھی، تو یہ ریکویسٹ بھی بھیجی تھی کہ وکلاء کو بھی اپنے اس اسکیم میں شامل کریں، کیونکہ ان کے بھی ٹرانسپورٹیشن کے بہت مسائل ہیں. اس کے علاوہ میں نے ریزیڈینشل کالونی کے لیے ان کو لکھا کہ فیمیل کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یعنی بار کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس طاقت سے جو ہے وہ نہیں پرفارم کر سکتے کہ وہ ساری لائف میں مطلب اپنا گھر ہی بنا سکیں. تو ان کو ریزیڈینشل پلاٹس ضرور دیے جائیں اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے فائنینشیل ان کا جو سٹیٹس ہے، جو نیو کمرز ہوتی ہیں ان کو بھی ایک اعزازیہ بھی جاری کیا جائے. یہ سجیشن بھی پٹ کی تھی، بھیجی تھی کورسپونڈنس کے ذریعے کہ وہ جو نئی خواتین آتی ہیں ان کو اس ڈگری کا جو ایک اعزازیہ، ایک جسے وظیفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی جاری کیا جائے حکومت پنجاب کی جانب سے، کیونکہ وکلاء جو ہے آئین کے پاسدار ہیں اور ان کو اس ڈگری کا اعزازیہ ملنا ان کے لیے ایک وقار کی علامت ہو سکتا ہے. اور تھرڈلی میں نے یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو خواتین جوڈیشری میں آتی ہیں تو ان کے لیے ایکسپیرینس کا تھوڑا دورانیہ کم کیا جائے اور ان کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ بھی زیادہ بڑھائی جائے تاکہ جوڈیشری میں بھی یہ اچھے سے اپنا رول پلے کر سکیں اور کہیں بھی اس وجہ سے ان لمیٹیشنز کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں. تو یہ میری اچھا میڈم صاحبہ یہ بتائیں کہ بطور خاتون وکیل آپ نے اپنی الیکشن کمپین بہت اچھے سے جاری کی، لیکن کچھ ایسے چیلنجز
جو آپ کو یہ فیل ہوئے ہوں کہ بطور خاتون وکیل ہونے کے آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں، اگر وہ بتا دیں تو، کہ بینگ اے فیمیل لائر آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا بطور امیدوار صدر؟ اصل میں میرا ایکسپیرینس بہت انٹرسٹنگ رہا ہے، کیونکہ میں نے فرسٹلی جو ہے وہ کیمپین بالکل آل الون کی ہے، جبکہ دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ گروپس کے ساتھ اور پوری فوجیں گئی ہوتی تھی، تو جب میں اکیلی جاتی تھی تو وکلا کافی حیرت کا اظہار کرتے تھے اور اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ میں بہت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس بات کو بالکل خاطر میں ہی نہیں لیا کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں ان کو سمپل سا یہی جواب دیتی تھی کہ اگر میں اپنی بات ہی نہیں کر سکتی، اگر میں اپنا مدعا ہی بیان نہیں کر سکتی، تو پھر مجھے وکیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے کوئی کندھوں پر اٹھا کر آئے گا اور کینڈیڈیچر میرا کھڑا کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت بہتر میں اپنی بات خود کر سکتی ہوں، کیونکہ کوئی مجھے اتنا نہیں جانتا جتنا کہ میں خود اپنے آپ کو جانتی ہوں۔ جو پوٹینشیل میں خود آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں، وہ کوئی دوسرا بیان اس کو نہیں کر سکتا، ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ تو رویے بہت اچھے رہے مجھے اپنے باوقار وکلا کے ساتھ، ان کا جو بھی ہماری بات چیت ہوئی، سوالات ہوئے بار کے حوالے سے، اس میں بہت ہی اچھا اور پازیٹیو رسپانس ملا، بہت مہمان نوازی سے انہوں نے، سب نے ہی ویلکم کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور شاندار۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ آپ جب بطور صدر آئیں، امیدوار برائے صدارت کے لیے آئیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکلاء کے لیے کون کون سے ایسے مسائل تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ کو ہے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے بطور صدر آنا چاہیے، اور آپ نے الیکشن میں حصہ لیا؟ وہ مسائل کیا ہیں، بتائیں گے آپ، کہ جن کی وجہ سے آپ نے بطور صدر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا؟ میرے الیکشن کنٹیسٹ کی جو کاز ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بڑی نوبل ہے۔ سب سے پہلے وہ میری اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ فرسٹلی آئی واز اگریوڈ بائی دا سسٹم، دین آئی اسٹوڈ اپ اگینسٹ دا سسٹم، کہ میں نے 10 ایئرس جو ہے نا ہمیشہ اپنے سینئر سے، اپنے گروپ سے رہنمائی لے کر ہمیشہ ووٹ کیا، کبھی نہیں پوچھا کون سا کینڈیڈیٹ اس کا ایلیجیبل ہے نہیں ہے، نیور آسکڈ، تو سپورٹ کیا۔ لیکن جب میں نے اپنا انٹرسٹ ان کے سامنے رکھا کہ میں بھی ایک امیدوار کے طور پہ آنا چاہتی ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے یوں سمجھ لیں کہ آپ اس بات کو انٹرٹین کریں، یا اس بات کو آپ سمجھیں کہ ایک فیمیل بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہے۔ تو رسپانس سیڈلی بہت سرپرائزنگ تھا کہ نو، دس از ناٹ پاسبل۔ تو اس چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا کہ ہم خواتین کیا صرف جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ہیں، جبکہ ہمارا سٹیٹس ایکول ہوتا ہے۔ لائرز کبھی میل فیمیل جینڈر ڈسکرمنیشن میں نہیں پڑنا چاہیے ایک لائر کو، بٹ اگر یہ اس طرح کی سوچ ہے تو پھر میں اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں کہ مجھے کنٹیسٹ ضرور کرنا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا، بہت سے ایسے ینگسٹرز کو دیکھا جو سالوں سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، ایون کیا آئی فاؤنڈ کہ 25 سال سے بھی کوئی کسی گروپ کا حصہ ہے، بٹ جب وہ اپنے رائٹ کی بات کرتا ہے کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں، تو اس پر ہنس کر، اس کو ڈسکریج کر کے، اور اسے ڈرا کر، سہما کر، یعنی اس کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس سب سے پہلے تو بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن بہت مہنگا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے بہت سارا ینگسٹرز کا پوٹینشل ویسٹ ہو جاتا ہے۔ سالوں سال وہ صرف ووٹ کرنے والے تو بنتے ہیں، اور جب ان سے کینڈیڈیٹ اچھے سے مل لیتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے بڑا عزت کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اپنی عزت اس کا کوئی نہیں سوچتا۔ ان کی سیلف ریسپیکٹ کتنی مجروح ہوتی ہے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی، بار کا الیکشن تو بڑا مہنگا ہو چکا ہے، وکلا تو ووٹ جو ہے وہ پیسے لیے بغیر تو ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ اس امیج کو، اس بیہیویئر کو آئی ڈونٹ نو کس نے بنایا ہے، کس نے سیٹ کیا ہے، اور کون کون سے اس کے پیچھے عوامل ہیں، بٹ دیٹ از دیئر۔
جس کو ایک ہیزرڈ بنا کے ایک ینگسٹرز کے پوٹینشیل کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اچھا میڈم، یہاں پر پھر وہ جی ان لوگوں کی کاز بھی میرے ساتھ میں اٹیچ اس ہو میں جاتی تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ بینگ اے کینڈیڈیٹ آپ کا ویژن کیا ہے، کس ویژن کے تحت آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا ترجیحات ہیں آپ کی، اگر آپ صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ بار کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بہت ہی زیادہ اپریشیٹیبل ہے. تھینک یو. تھینک یو. وہ ویژن کیا ہے جس کے لیے میں کھڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو کاز میں نے ڈسکس کر لی. اب میرے پاس ویژن کیا ہے، میں آگے بار کے لیے کیا خدمت کرنا چاہتی ہوں، اس میں عرض یہ ہے کہ میں بار کی خدمت حقیقی معنوں میں کرنا چاہتی ہوں. اور حقیقی معنوں میں بار کی خدمت بلڈنگز بنا کر، ان کو سجا کر میں نہیں سمجھتی کہ آپ بار کی خدمت کر رہے ہیں. زندہ وکلا کو آپ اگنور کر رہے ہیں. میں زندہ وکلا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، ان کے لیے، ان کی ڈگنیٹی کے لیے، ان کے لائف سٹائل کے لیے، ان کا بنیادی جو ضرورتیں ہیں جو حقیقی ہیں، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ انداز ہے کہ وہ جب وکلا فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جنازوں میں شریک ہو کر سمجھتے ہیں انہوں نے بار کی بہت خدمت کر. لیکن میں بار کے جو وکلا ہیں ان کے جنازوں میں شریک ہو کر یہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتی. میں بار میں بیٹھے ہوئے زندہ وکلا کے لیے حقیقی معنوں میں ان کی ایسی خدمت کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے گھروں میں جو بچے ہیں ان کو باوقار طریقے سے اسی معاشرے میں اچھا شہری بننے کی جو ہے وہ ایکول اپرچونٹی مل سکے. میں نے آپ سے ابھی جو ذکر کیا تھا کہ میں نے سی ایم صاحبہ سے جو ریکویسٹ کی تھی، ان میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہمارے وکلا کے بچوں کے ہر قسم کے اسکول جو گورنمنٹ ہیں، سیمی گورنمنٹ ہیں یا پرائیویٹ ہیں، ان میں ایڈمیشن فری ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان بچوں کے ساتھ آپ کو ایک رسپیکٹیبل جو ہے وے میں ان کو پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے، جتنی بھی جو بھی تعلیمی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو خاص ایک ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ وکیل ایک وہ شخص ہوتا ہے، ایک وہ یوں سمجھ لیجئے ایک وکیل نہیں ہوتا، وہ ایک اسٹیٹ کا پلر ہوتا ہے. وہ بغیر کوئی معاوضہ لیے آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی جرائم کی جو ایک بھیانک شرح ہے اس کے لیے ایک معمولی سی فیس لے کر اپنے درد سر بنا رہا ہوتا ہے، ان سب کو، ان سب کی خدمات کر رہا ہوتا ہے، کورٹ کی اسسٹنس کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم وکلا جو ہے عدالتوں میں پیش نہ ہوں تو مجھے بتائیں کہ کون سے ججز کس طرح فیصلہ کر سکیں گے. اگر یہ وکلا معمولی سی فیس لے کر آپ کے ملک سے جرائم کا خاتمہ کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں تو پھر اسٹیٹ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان وکلا کو ان کی رسپیکٹ کے لیے ان کو ایک، میں سمجھتی ہوں کہ ہائی لائٹڈ ان کا ایک رول ہونا چاہیے. ان کو ایک کریم آف دا نیشن سمجھ کر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہر طرح سے. ان کی میڈیکل کی سہولیات ہیں، ان کی تعلیمی سہولیات ہیں، ان کی سفری سہولیات ہیں، ہر جگہ ان کو ایک رسپیکٹیبل مقام ملنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اسٹیٹ کے وہ لوگ ہیں جو آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتے، یہ آپ سے سیلریز لینے نہیں جاتے، یہ آپ سے پینشنز لینے نہیں جاتے، بٹ دے آر ڈوئنگ ویل آن دیئر پلیسز کہ وہ آپ کے ملک میں بہت ساری ایسی پبلک کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں کہ اگر یہ پبلک وکلا تک نہ آئے تو پھر شاید دھرنے اور احتجاج ہی رہ جائیں اور ملک میں جو ہے نا ریلیف لینے کا اور کوئی راستہ ہی نہ بچے. اچھا میڈم، ویسے تو طریقہ انتخابات جو ہے بار کونسلز کا وہ پنجاب بار کونسل ہی تجویز کرتی ہے اور وہی وضع کرتی ہے، لیکن جو موجودہ انتخابات کا طریقہ کار ہے، جیسے کہ ہمارے لیا میں ایک چیئرمین الیکشن بورڈ صاحب ہیں، وہ ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کھلے عام اس گروپ کی تشہیر بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور پریکٹیکلی طور پہ انتخابی کمپین میں وہ شامل ہیں. کیا آپ اس طریقہ انتخاب سے اور چیئرمین الیکشن بورڈ کے رویے سے مطمئن ہیں؟ یہ جو ہمارے سوشل گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ آبجیکشن میں نے ہی کیا تھا کہ چیئرمین شوڈ بی آؤٹ سائڈر، امپارشل،
اور ان کو جو ہے اس میں بالکل سائلنٹ رہنا چاہیے، بٹ دے آر ان، تو اب اس میں میرا خیال ہے وہ اسٹیپ بیک نہیں میڈم کریں میں نے گے. پرسنلی آپ سے پوچھا ہے جی کہ آپ کس حد تک آئی مطمئن ہیں آئی اس واز طریقہ ناٹ انتخابات سے، کمفرٹیبل. کیونکہ آپ انتخاب کنٹیسٹ کر رہی جی ہیں جی اس میں جی بطور امیدوار، تو کیا آپ مطمئن ہیں ان کے رویے سے؟ میرا خیال ہے یہ تو وہ سپورٹ کر تو رہے ہیں، لیکن کینڈیڈیٹس بھی اس پر سیٹسفائی نہیں ہیں، اور یہ میرا خیال ہے یہ ان کے اپنے فیور میں بھی نہیں جاتا. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ بطور امیدوار صدر آئی ہیں، کیا آپ صرف اس لیے آئی ہیں کہ آپ خواتین کے مسائل کو اجاگر کر سکیں، یا آپ جرنلی تمام لائرز کمیونٹی جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کی خدمت کے لیے اور ان کے لیے آ رہی ہیں، یا صرف خواتین کو جو مسائل ہیں اور خواتین کو آگے نہیں آنے دیا جاتا جو ایک احساس کمتری تھا اس کو دور کرنے کے لیے آ رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. یہ بھی بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ جو آپ ابھی میں نے عرض کیا کہ میری کاز آف الیکشن ہی جینڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف خواتین کے لیے صدر بنوں اور باقی جو وکلا مجھے ووٹ کریں میں ان کو اگنور کروں؟ میرا تو الحمدللہ آپ میرے بار ممبرس سے پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں کہ اگر کسی نے مجھے فلیٹلی ریفیوز بھی کیا ہے تب بھی میرا بیہیویئر ان کے ساتھ اسی طرح عزت و احترام والا، وقار والا ہے. اور میں نے کہا جی ہنس کے میں نے ان کو کہا کہ آئی ول بی ریکویسٹنگ ٹل دا لاسٹ مومنٹ، کیونکہ الیکشن از ناٹ اوور. ٹھیک ہے، تو میں ریکویسٹ کرتی رہوں گی، آپ اسے کنسیڈر فرمائیں یا نہ فرمائیں، اس میں یہ آپ کا اپنا، کیونکہ ایک ووٹر کا ووٹ جو ہے آزادی کا ووٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ وی شوڈ ناٹ یوز اینی فورس. ٹھیک ہے، اس کو آپ آزادی دیں، اپنا بیہیویئر اپنے ان کے سامنے رکھیں، اپنا کینڈیڈیچر رکھیں اور ریکویسٹ کرتے رہیں. مے بی وہ ووٹر ہے نا، اس کو آپ لاسٹ مومنٹ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کلک ہو گئے تو ووٹ کہیں نہیں جائے گا، چاہے وہ ہار پھول کھانے کسی کے بھی کھائے، ہمارا ووٹ کہیں نہیں جائے گا، ووٹ ہمیں ہی ملے گا. کیونکہ جب نظریات جو ہیں ان میں آپ کسی کو اپروچ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کسی کا نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں وہ آپ اس کے دل میں گھر کر لیتے ہیں. میرا یہ ویو ہے، آپ ہو سکتا ہے اس سے اتفاق نہ کریں. اچھا میڈم میں ایک پرسنلی کویسچن کرنے لگا ہوں کہ بار میں جو خواتین وکلاء صاحبہ ہیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ مس صنوبر گل خان صاحبہ نے ہم سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے پہلے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے خود ڈیسیجن لے کے ہمیں آ کے بتایا کہ آئی ایم کینڈیڈیٹ. تو کیا اسی وجہ سے خواتین کی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہے؟ وہ مختلف جو امیدواران ہیں صدارت کے آپ کے مد مقابل کھلے عام ان کی تشہیر میں بھی حصہ لے رہی ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کے فنکشنز میں بھی جا رہی ہیں، ان کا وہاں پہ یہی موقف سامنے آیا ہے اب تک کہ میڈم صاحبہ نے جو ہے ہم سے پہلے مشاورت نہیں کی. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو بار میں لائرز کمیونٹی ہے خواتین کی بالخصوص آپ ان کی مشاورت سے آتی؟ یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. جس نے ووٹ نہیں دینا وہ اس کا سہارا لیتا ہے. بات یہ ہے جب تک کینڈیڈیٹ خود اپنا ارادہ ہی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ الیکشن لڑو، مینس کہ اس کی اپنی سیلف اسپرٹ اینڈ سول از ناٹ دیئر، تو میں سمجھتی ہوں ایسے کینڈیڈیٹ کو پھر آپ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں جس کے اندر نہ کوئی ویژن ہے نہ جذبہ ہے، جسے آپ نے مجبور کیا اور مشاورت سے اٹھا کر سیاست میں کھڑا کر دیا. تو میں اس کے بالکل اپوزٹ آئی ہوں. دیٹس ٹرو. میں نے کسی سے مشاورتیں وغیرہ نہیں مانگی، نہ کسی سے اجازت مانگی. میں نے یہ خود پہلے سوچا، خود اپنے اسی جذبے کے زیر اثر سب کے سامنے یہ میسج فارورڈ کیا کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، ول یو سپورٹ می؟ تو جس نے نہیں کرنا تھا اس نے یہ راستے نکال لیے کہ مشاورت نہیں ہوئی اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. میری ٹپیکل اس طرح کی کیمپین ہی نہیں ہے. میں گروپزم کے جب خلاف آ رہی ہوں تو پھر میں گروپ کا کیسے آپ کو مشاورتوں سے آتی اور کس طرح سے؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایک مضبوط آپ ریزن دے رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جب نئے وکلاء بار میں آتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بار ایسوسیشنز میں اوورال کوئی رہنمائی کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی میکنزم نہیں ہے. اگر کوئی جونیئر وکیل آتا ہے تو وہ کسی چیمبر میں جا کے بیٹھتا ہے، وہ بیچارہ کبھی اس چیمبر میں کبھی اس چیمبر میں. انیشیلی اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے کہ جو نئے آنے والے وکلاء ہوں گے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی آپ کا ویژن؟ یہ بھی بہت ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا. بالکل ان کی رہنمائی کے لیے میرے پاس ویژن بھی ہے، پلان بھی ہے. آئی ول شیئر اٹ ان مائی لیٹر
اگر سیاست میں مجھے کر لیا جاتا ہے، انتخاب میرا ہو جاتا ہے صدر کی حیثیت سے، تو آپ دیکھیں گے دیر ول بی اے ویزیبل ڈفرینس کہ میل آپ کی لیڈرشپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے، اور ایک فیمیل آئی ہیں تو وہ کسی نظریے کے تحت آئی ہیں، کسی جذبے کے تحت آئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں اس کا بہت میرے پاس اچھا پلان بھی ہے، اور میری ان کے لیے ہمدردیاں بھی ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں بہت اچھے حال حلیے میں روزانہ کہ ہم یہاں سے کچھ گین کر کے جائیں گے، پیچھے ان کے خواتین، ان کے گھر میں بچے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بابا جو ہیں نا وہ گئے ہوئے ہیں، آفس گئے ہوئے ہیں، تو وہ جب اس طرح خالی ہاتھ اگر گھر جاتے ہیں تو پھر ان کا ظاہر ہے وقار بھی متاثر ہوتا ہے، اور وہ جو ان کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی کمزور پڑتا ہے۔ تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ جو جونیئرز ہیں، جو نیو کمر ہیں، ان کا یہ جذبہ متاثر ہو، وہ مایوسی کا شکار ہوں، بلکہ میں ان کے لیے انشاءاللہ جو ممکن ہو سکے گا بار کی طرف سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی کوشش کروں گی، فائنینشلی بھی، اور ان کے ساتھ مورل سپورٹ بھی ساتھ رہے گی، اور ان کو اچھی گائیڈنس جو میری ذات کی حد تک ممکن ہو سکے گی وہ بھی، اور جو میں سینئر سے ان کے لیے کچھ سجیشنز پٹ کر کے ان سے تعاون کی اپیل کر کے بھی کر سکوں گی، آئی ول ڈو دیٹ آل انشاءاللہ۔ اچھا میڈم، اس وقت جو لائرز کمیونٹی کا سوسائٹی میں ایک امپریشن ہے وہ بہت بگڑ چکا ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی امپروومنٹ کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے اگر آپ صدر ڈسٹرکٹ بار منتخب ہو جاتی ہیں؟ زبردست، یہ کویشچن بھی آپ کا بہت اپریشیٹیبل ہے، آئی پرسنلی اپریشیٹ دس۔ یہ بڑا ٹچی کویشچن بھی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا، جوڈیشری کا، وکلا کے ساتھ رویہ، اور پبلک کا بھی میں کہوں گی یہاں پر امتیازی ہو چکا ہے۔ ہم وکلا کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کو ڈیمیج کرنے کی ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو، نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہماری ہی لیڈرشپ آگے آئے گی، ٹیبل ٹاک کرے گی، اپنے آپ کو جب ان کے سامنے ڈسکرائب کر سکے گی بہترین طریقے سے، تب ہی یہ مسائل جو ہیں ختم ہوں گے، اور تب ہی یہ جو ہیٹ پائی جا رہی ہے اس ہیٹ سے ہمیں نجات ملے گی۔ ٹھیک ہے، ہم وکلا جو ہیں اس کے لیے ورک کریں گے انشاءاللہ، اور میں سمجھتی ہوں جب تک کوئی کسی پلر آف دا اسٹیٹ کو یا اداروں کو آپس میں جانتا نہیں ہوتا، تب تک ہی وہ ایک دوسرے سے ہیٹ کرتے ہیں، تب تک ہی وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اگر اس ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے اداروں کے درمیان باہمی ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ، ان کے درمیان اعتماد، اور اپنی اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے کام کرنے کے جذبے کو جب تک آپ آگے نہیں لائیں گے تو ادارے ایک دوسرے سے ہر طرح سے نفرت ہی کرتے رہیں گے، بلکہ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی رہیں گے۔ تو ان کو سب سے پہلے اسٹیٹ کا بھی، اور ہمارے جو پبلک ہے اس کا بھی، عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنا ہے، اور جوڈیشری کو بھی، حالانکہ جوڈیشری کو بھی یہ دیکھنا چاہیے ہسٹری میں وکلا کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ آج اگر جوڈیشری بیٹھی ہے ہم سے، مطلب تھوڑا سا خفا خفا بیٹھی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی پبلک کے ساتھ زیادتی ہے، اور بار اور بینچ کا جو فاصلہ ہے اس کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ بار اور بینچ جو ہیں ان کو آپس میں یونٹی کے ساتھ چل کے ہی پبلک کو ریلیف بھی ملے گا اور سکون بھی قائم ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہم کلیکٹیولی بہت اچھے سے پرفارم بھی کر سکیں گے۔ اس ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی اس طرح سے ہی ہم کام کر سکتے ہیں کہ ہم اداروں کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے اسی ملک کا حصہ ہیں، اور جیسے آپ اس ملک میں امن سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم بھی پریکٹیکلی اس میں اپنی پارٹیسپیشن دے رہے ہیں۔ تو آپ کا ہم سے اس طرح کا امتیازی سلوک ہمیں ہماری پبلک میں بھی ہیٹ کا باعث بن رہا ہے، اور مسائل مزید بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن، امان اور خوشحالی آئے تو ہماری اس پبلک کے ساتھ ریلیشن کو ڈیمیج نہ کریں، اس کو مینٹین کروائیں،
ٹھیک ہے، اس کے لیے کاوشیں کریں کہ ہماری پبلک کا جوڈیشری پہ بھی اعتماد بحال ہو، اور وہ وکلاء سے بھی اس طرح کی خفگی نہ رکھیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ وکلاء کی وجہ سے ہی شاید پینڈنگ ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ کوششیں آپ کو نظر آئیں گی اگر میری ہو جاتی ہے سلیکشن. اچھا میڈم صاحبہ، آپ جو موجودہ ایگزیکٹو باڈی تھی جس کا آج لاسٹ ڈے ہے اس کا بھی حصہ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو فنڈز آئے ہیں اس ٹینیور میں، کیا ان کا منصفانہ استعمال کیا گیا ہے؟ اور ایک نئی روایت قائم کی گئی ہے آپ کی ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے کہ ہر مہینے جو آمدن ہوتی تھی اور جو اس کے اخراجات ہوتے تھے وہ ہر مہینے کی یکم تاریخ کو پچھلے مہینے کے پبلش کر دیے جاتے تھے. کیونکہ آپ پریکٹیکلی طور پہ اس ایگزیکٹو باڈی کا حصہ تھیں، آپ کیا بتائیں گی اپنی لائز کمیونٹی کو جو ان فنڈز کی تقسیم ہوئی ہے وہ منصفانہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور سیکنڈلی یہ کہ جو بار کے ٹھیکہ جات یا جو بار کی انکم تھی مائنر سی، وہ تو اس حساب کتاب میں شامل تھی، لیکن جو ایک خطیر رقم پاکستان بار کونسل کی طرف سے لا منسٹر صاحب نے دی تھی اس کا تو کہیں پہ خرچ نہیں دکھایا گیا اور نہ ہی کہیں پہ اس کا حساب کتاب دیا گیا. کیا جو سائیکل سٹینڈ کا کینٹین کے ٹھیکہ جات تھے صرف ان کا حساب دینا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، یا جو ایک خطیر رقم آئی تھی 330 لاکھ روپے کا چیک ملا تھا یا اس کا بھی حساب ساتھ دینا چاہیے تھا؟ یا تو یہ روایت نہیں قائم کرنی چاہیے تھی یا پھر تمام فنڈز جو ہے آپ نہیں سمجھتی کہ اس سب فنڈ کا حساب دینا چاہیے؟ میرا کیا خیال ہے کہیں گے آپ؟ فنڈز کا تو حساب بھی موجود ہے، اور وہ ہمارے جو آپ سیٹسفائی ہیں جو جی منصفانہ جو فنڈز کی اس میں تقسیم ہوئی ہے؟ جی آپ بالکل چونکہ اس کیبنٹ کا حصہ تھیں، بالکل آپ بالکل مطمئن ہو اس سے؟ فنڈ بالکل ملا ہے. اور فنڈ کا آپ دیکھیں بار جو ہمارے شیخ سیف اللہ حال جو ہمارا ہے وہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اور اس میں بڑی رینوویشن کی گئی ہے اور بڑا اپ گریڈ کیا گیا اس کو، اور اس پر کافی خطیر رقم بھی خرچ ہوئی ہے، اور اس کی اب آپ حالت جا کر دیکھیں تو بڑا خوبصورت اور پریزنٹیبل بنایا گیا ہے اس کو. باہر سے جو گیسٹ آئیں یا ہمارے اپنے کوئی سیمینارز ہوتے ہیں یا ہماری کوئی بھی تقریبات ہوتی ہیں اس کے لیے ایک پریزنٹیبل آپ کے پاس ایک ہال موجود ہے. اور بہرایاب صاحب ایک ایماندار انسان ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا ہے. اور اس سے پہلے تو آپ نے میرا خیال ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا کوئی آپ کے سامنے آن دی ریکارڈ پبلک کیا جائے. یہ بہت ہی خوبصورت اچھی روایت انہوں نے قائم کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آئندہ بھی آنے والوں کو اس کو کیری کرنا ہوگا اور اس میں مزید بہتری لانی ہوگی. اور وہ جو فنڈ آیا تھا اس میں سے نصف سے زیادہ تو میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم جو میں نے دیکھے تھے گوشوارے اس میں وہ موجود تھا. اچھا میڈم، اگر آپ صدر ڈسٹرکٹ بار منتخب ہو جاتی ہیں تو کیا آپ بار فنڈز کی شفافیت کے لیے یہی نظام کنٹینیو رکھیں گی یا بار فنڈز میں کرپشن کے خاتمے اور احتساب کے نظام کا کوئی نیا میکنزم لائیں گی؟ جی یہ ایک بہت ہی انیشیلی ایک بہت اچھا سٹیپ جو لیا گیا ہے، اس کو مزید آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہتر صورت ہوگی. شفافیت تو میرا خیال ہے ابھی بھی موجود ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ کرسٹل کلیئر کیا جائے گا، اور کرنا بھی چاہیے. اگر کینڈیڈیٹس سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ انہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے تو یہ پھر ان کو کیری کرنا لازمی ہے. اچھا میڈم، اگر آپ صدر ڈسٹرکٹ بار منتخب ہو جاتی ہیں تو آپ ایک سال بعد ڈسٹرکٹ بار کو کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ جی انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ریولیوشنری بار ہوگی جس میں ہر جو وکیل ہے وہ انڈیویژلی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، ورتھ ہوگی. اور وہ جو آپ دیکھتے ہیں پہلے ایک ٹپیکل سیاسی ایک دیکھ رہے ہیں نا گروپزم کا ہی راج چلا آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں ہوگا. اور اتنا ہی رسپیکٹیبل ہوگا ایک جنرل لائر، انڈیویژول لائر، جتنے کے گروپس کے ساتھ مل کر کوئی خود کو اسٹرانگ فیل کرتا ہے. ہر سیٹ پہ بیٹھا ہوا لائر آپ کو ایک کانفیڈنٹ لائر بننا ہوا ملے گا، اور انشاءاللہ اس کے جو فیملیز ہیں وہاں تک بھی انشاءاللہ اس کے اثرات جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ایک باوقار پیشے سے منسلک سمجھیں گے اور مارک آف رسپیکٹ سمجھا جائے گا میرا خیال ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ میں ان کے لیے کیا کر سکوں گی، وہ میں نے عرض کیا ہے پہلے کہ میں زندہ وکلا کے لیے کچھ کروں گی انشاءاللہ، کہ وہ کسی سسٹم کا ایک کمزور حصہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ خود ایک مضبوط سسٹم ہوں گے انشاءاللہ. اچھا میڈم، میرے اب چند چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے آپ شارٹ جواب دیجیے.
बतौर सदर मिस सनोबर गुल खान साहिबा की सबसे बड़ी ताकत। मैं काइंडली इसको रिपीट करें कि अभी तो मैं आप इलेक्ट हुई हैं, आफ्टर लेट्स आफ्टर द इलेक्शन यस, बतौर सदर मिस सनोबर गुल खान साहिबा की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा जाहिर सी बात है मेरी बार ही होगी कि जिनके तावन से, जिनके वोट से मैं सेलेक्ट हुई होंगी, तो इंशाअल्लाह मैं समझती हूँ कि वही ताकत फिर वापस उन पर ही खर्च भी होगी कि वो जो मेरे वोटर होंगे और जो मेरे बार का हिस्सा होंगे, कता नज़र इसके कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, मेरे ग्रुप से थे या नहीं थे, मेरे वोटर थे या नहीं थे, मैं सबसे अल्लाह के हुक्म और फजल से इक्वल ट्रीट करने की इंशाअल्लाह खुद में ताकत भी समझती हूँ है, और मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मैं उनसे इक्वल बिहेव करूँ। उनको कभी भी ये नहीं फील होगा कि वो मेरे वोटर नहीं थे। सबसे बड़ी कमजोरी, कोई ऐसी कमजोरी जो आप ये समझते हैं कि मैं अगर सदर बन गई तो ये मेरी कमजोरी रहेगी? मैं अगर सदर बन गई तो मेरी कमजोरी यही है कि मैं स्टेप ले लेती हूँ कि एक चीज़ जो नहीं हुई होती उसके लिए मैं वर्क भी करती हूँ, और मेरी मुश्किल कमजोरी फैसला जात लेने मुश्किल फैसला जात लेने का तरीक़ाकार। मुश्किल फैसला जात लेने का तरीक़ाकार ये है कि मैं अपनी बार का हमेशा ये देखूंगी कि इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। मैं उसको अपनी कमज़ोरी से ये नहीं करूंगी कि उसको डैमेज कर दूं या मैं उनका साथ ना दूं। जो नीड ऑफ द टाइम होगी इंशाअल्लाह सनोबर गुल खान उसके लिए खड़ी ज़रूर हो जाएगी, स्टेप ले लेगी, ठीक है, उसका रिजल्ट फिर इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। मैडम हम तो दुआ को हैं कि आप कामयाब हो जाएं, लेकिन अनलकीली अगर आप कामयाब नहीं होती तो देन क्या पैगाम होगा आपका बात के लिए? मैंने तो अपनी तमाम कैंपेन के दौरान यही कहा था कि कोशिश मेरी है, फ़तह अल्लाह ताला के नाम की है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने एक इंडिपेंडेंट एफर्ट की है। यूँ समझ लें कि ये मेरी ज़ाती कैंपेन थी और मैंने अपनी ज़ात के साथ ही इसे कंप्लीट किया है। अगर मैं नहीं होती इलेक्ट तो मैं समझूंगी कि ये भी अल्लाह की तरफ से, ठीक है, और इसके लिए ये नहीं कि मेरी हिम्मत खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह एवरी ईयर देयर विल बी स्नोबर गुल मैडम कल कैंडिडेट। 10 जनवरी तो है, इंशाल्लाह जी कल 10 जनवरी है। जी वोटर्स जो वकला वोटर्स हैं उन्होंने वोट करना है। बैलेट पेपर पे 3 नाम होंगे, एक सैफुल्लाह सईद एडवोकेट साहब, आसिफ कामरान जूता साहब, मिस सनोबर गुल खान साहिबा। तो वोटर की चॉइस मिस सनोबर गुल क्यों होनी चाहिए, क्या कहेंगी? वोटर की चॉइस इसलिए स्नोबर गुल खान होनी चाहिए क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स को वो ऑलरेडी इक़्तिदार में देख चुके हैं, लेकिन स्नोबर गुल खान ने अब तक कुछ ऐसा मतलब इक़्तिदार में आकर नहीं किया है जिससे ये हो कि उनको पता ना हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ के लिए वोटर का इंतखाब ज़रूर सनोबर गुल खान होगी कि अगर एक खातून अकेली इस सारे सिस्टम से टकरा सकती है तो वो कभी अपने वोटर को अकेला नहीं छोड़ेगी और कभी भी हिम्मत भी नहीं हारेगी। एक डिकेड्स की बात है, जाहिर है एक सियासत का एक अंदाज चला आ रहा है, लोगों ने 20-20 साल से जो देखा है अब तक वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो आपकी वोटर की जो स्टैंप है मेरे नाम पर इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको एक बार फीमेल को भी वोट कर देना चाहिए, उसको भी सियासत में लाकर देख लें कि वो क्या करती है, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरी कैंपेन का हिस्सा भी समझ लीजिए इस जवाब को कि काइंडली अपने ज़र्फ को अपने दिलो निगाह में थोड़ी इतनी वसअत पैदा कर लें कि चलें देख लें आप भी एक बार में मौका देकर। बाकी कैंडिडेट्स को तो आपने बारहा मौके दिए हैं, देखा भी है, इस बार हमें देख लें। मुखालिफ उम्मीदवारों के नाम क्या पैगाम देंगी आप हमारे इस फोरम से? मुखालिफ उम्मीदवारों के नाम मेरा पैगाम ये है कि आप मेरे लिए उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं जितनी कि मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों की
वोटर भी हूँ इससे पहले। तो आप अपनी कैंपेन कर रहे हैं, मैं अपना वर्क कर रही हूँ, ठीक है। हम पहले भी वकील हैं, बाद में भी वकील होंगे, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बार में जो वोटर्स आपके नाक़दीन हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरे नाक़दीन से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़ात के बुग़ज़ से निकल कर कलेक्टिव जो हमारी एक काज है, हम सब वकला हैं और हम सब का जो आपस में एक ताल्लुक है ये कभी टूट नहीं सकता। तो ज़ात के बुग़ज़ से निकल कर आप मेरे पैगाम को समझें और मेरे साथ खड़े हों, और अगर साथ नहीं खड़े हो सकते तो मैं समझती हूँ कि फिर आपको भी दावत है कि आप भी मेरी जगह आकर देखें, आप भी सीख कर इस वक्त की जो आपकी तनकीद है उससे बिल्कुल अपोजिट इंशाल्लाह आपका व्यू चेंज हो जाए। मैडम, आप अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को क्या पैगाम देंगी हमारे इस फोरम से? मैं अपने वोटर और सपोर्टर्स को स्पेशली चौधरी अल्ताफ़ हसन साबिर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आबिद बलोच ज़ोर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने यानी बार में तमाम जब खामोश थे उन्होंने मेरे लिए स्टेप लिया और मुझे नॉमिनेट भी किया और मुझे सपोर्ट भी किया, मेरी कैंपेन भी की। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अज्र अज़ीम अता फ़रमाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जुर्रत की है आपने। और मेरे वोटर और सपोर्टर्स से मेरा ये कहना है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग शर्मिंदा नहीं होंगे, अच्छा मैडम, कहीं पे क्योंकि ऐसा आप तो एक नहीं है? एफर्ट का हिस्सा है। जी जी, मैडम कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि लास्ट टाइम हमारे एक उम्मीदवार साहब थे जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जब उन्होंने इलेक्शन लूज किया तो उसके अगले दिन उनका एक पैगाम आया कि मेरा मकसद किसी को जितवाना था, ना कि खुद जीतना था, और किसी को हरवाना था। क्या अल्लाह ना करे कहीं इलेक्शन के नेक्स्ट डे अगर आप इलेक्शन विन नहीं करती हैं तो आपका तो कोई ऐसा मैसेज गर्दिश नहीं करेगा ग्रुप्स में? नहीं नहीं, मैं इस तरह का मैसेज, ये जज्बाती मैसेज था अगर था ऐसा तो, क्योंकि मैं 5-6 साल जो है इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती रही हूँ, आई वाज़न्ट देयर हियर। तो मैं अब समझती हूँ कि मुझे नहीं इसके बारे में पता कि किसने ऐसा कहा, किस बेस पे कहा, लेकिन मेरा ऐसा कोई पैगाम नहीं होगा। देखिए मेरा तमाम जो ये सियासी थोड़ा सा अरसा है ये एफर्ट का है, और जब इतना माइंडसेट पक्का बन चुका होता है तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। मैं अभी भी खुश हूँ, मैं फिर भी खुश हूँ, नेक्स्ट डे मैं अपने चैम्बर में बैठी हुई होंगी और खुद ही हंस रही होंगी, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इस तरह के जज्बात के पैगाम देती रहूंगी। बात यह है कि फतह और शिकस्त जो है, मैंने पहले भी अर्ज की कि ये अल्लाह के हाथ में है। हाँ इतना ज़रूर है कि ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नो कॉन्फिडेंस। आप ये ना समझें कि आपके पास तादाद में सपोर्ट में अगर ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं तो फतह आपने ही लिखनी है, नहीं। तकदीर का कलम जो है वो अल्लाह के हाथ है, उसी पे भरोसा रखें और ऐसी कोई भी बात ना करें जो आपके गरूर में आती हो, क्योंकि जब गरूर शुरू होता है तो फिर लोगों के माइंड भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा मैडम, इलेक्शन डे के हवाले से तमाम लायर्स कम्युनिटी के लिए आपका क्या पैगाम है, क्योंकि कल 10 जनवरी है और इलेक्शन है, तो आपका क्या पैगाम है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट बार की तमाम लायर्स कम्युनिटी के लिए? लॉयर्स कम्युनिटी के लिए मेरा ये मैसेज है कि नज़रिए, किरदार और रिकॉर्ड पर वोट दें, आज़ादी से वोट दें, और किसी की एहसान मंदी और ममनूनियत में वोट करेंगे आप तो फिर ये आपका अपना फैसला होगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप किरदार पे, रिकॉर्ड पे, नज़रिए पे वोट दें, एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बने, जो कि मेरा कैंपेन का भी हिस्सा रहा है कि मैंने तमाम वकला से रिक्वेस्ट की है कि बी अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। थोड़ा सा जो है ना अब यंगस्टर्स को भी आगे आने दें, उन लोगों को भी जिनको आपने कभी भी मौका नहीं दिया। तो मैंने ये अपना बहुत ही थोड़े से बजट में अपना ये कंटेस्ट का सारा काम किया है, यानी सियासी तौर पे जो होते हैं हमारे लंच हो गया थोड़ा बहुत, और ये जो इनविटेशन होता है, एडवर्टाइजमेंट है इसका,
یہ میں نے کنٹیسٹ کے لیے یہ سارے مراحل جو ہے نا کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ دیر از نو نیڈ فار ہیوج بجٹ فار کنٹیسٹنگ الیکشن. آپ کے پاس ویژن ہو، کانفیڈنس ہو، آپ اپنی بات کر سکتے ہوں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ کلاسیں، تو آپ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ تشریف لائیں ہمارے اس فورم پر اور آپ نے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو خصوصی طور پر پیغامات دیے. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا لیا کی آواز، جس میں آج ہماری مہمان شخصیت تھیں مس صنوبر گل خان صاحبہ ایڈوکیٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.